بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، ظلم کا ظاہر ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کسی مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ جان پہچان والا نہ بھی ہو۔ ایسے موقع پر گواہی کو چھپانے سے کسی مسلمان کا حق مارا جا رہا ہو تو یہ گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 283 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، جو اس سے چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہو۔ موجودہ دور میں یہ نشانی کثرت سے موجود ہے۔ آج ہم ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر ظلم کے خلاف گواہی دینے پر اپنی جان جاتی نظر آتی ہے، تو اس لیے سچی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کی ایک اور نشانی کہ جہالت بڑھ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم عطا کرنے کے بعد تم سے نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کی ارواح قبض کر کے علم چھینے گا۔ یعنی جب کوئی عالم انتقال کر جائے تو اس کی وفات کے بعد پھر اتنا بڑا عالم نہیں ملے گا، بلکہ جو شخص اس کا قائم مقام ہوگا وہ علم کے اس درجہ پر نہیں ہوگا جس درجہ اور مقام پر فوت شدہ عالم تھا، اور دنیا میں جاہل رہ جائیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پھر ان سے دین کے بارے میں سوالات کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج کے حالات میں پوری اترتی ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے ایسے دنیا دار گریجویٹ ٹی وی میں علماء کی طرح دینی مسائل بتاتے ہیں جن کا مدارس سے دور دور تک رشتہ نہیں، جنہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، اور ہمارے بہت سے جاہل عوام علماء کے بجائے ان کے بتائے ہوئے مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے لبادے میں شیطان کے نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک زمانہ آئے گا جب جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ موجودہ دور میں یہ نشانی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ لوگ قرآن کے حافظ ہیں مگر ان کی شکلیں یہود و نصارہ جیسی ہے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ دین کے احکامات کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا قرآن کی نظر میں ایسا ہے جیسا کسی گدھے پر کتاب ہی لا دی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم ایک بار نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ اس کے چند مراحل ہوں گے۔ ان لوگوں میں علم موجود ہوگا لیکن وہ ان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جیسے کہ زید بن العبید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کا تذکرہ فرمایا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ یہودی و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھاتے، مگر یہ لوگ ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتے۔ سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا جو ابو درداء نے کہا۔ انہوں نے فرمایا، ابو درداء نے سچ کہا، اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم میں سب سے پہلے خشوع لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ ان قریب ایک شخص جماعت کے لیے مسجد میں داخل ہوگا، وہاں وہ ایک شخص کو بھی خشوع کرنے والا نہ پائے گا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں ان کو یہ بھی پتہ نہ ہوگا کہ نماز کیا ہے،
روزہ اور صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور علم کی قدر کرنے والا بنائے۔